میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو. اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں کیا؟ میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے, میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے. ہاں بہت غلط کرتا ہے, نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک بات سن لیں, تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں, جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے, مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے, زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے, میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے, اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے, اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے, اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے, اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے. کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ. ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے. جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو, کہاں ہو, جلدی آؤ نا, میں سو جاؤں گی, پھر آؤ گے. 10 بار فون کرو, بلاؤ, پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے. رہو گی گھر میں بھنگن بن کر, پھر وہ آئے گا رات کے, کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے. اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو. تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے, تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے, ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اطاعت, ورنہ اتنا بڑا حق, برا مت مانیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے, دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے, اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو, لتسکنوا الیہا, تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں. جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا اے اللہ کی بندیو, اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو, تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے, رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے, تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے, تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب, اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا. اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. عرب کی عورتیں جب ڈلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا, ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی, اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے, اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے, اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا. فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو, تمہیں ڈلیوری کا وقت قریب ہو, تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو, تمہاری ڈلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو, اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا. حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا, یعنی اتنا بڑا مقام ہے, لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال. اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد, اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے, وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے, اس کا دل بہک بھی سکتا ہے, پھسل بھی سکتا ہے, اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے. سنو میری, اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو, تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو, روٹی پکا رہی ہو, تب بھی تمہیں سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا. روٹی جلتی ہے تو جل جائے, ہانڈی میں گوشت پکتا ہے, جلتا ہے تو جل جائے, جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ, فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا. حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ, اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا. اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں, اس کے بخار کا خیال رکھیں, اس کے درد کا خیال رکھیں, اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے. تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے, ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں فلاں دن تم سے ملنا ہے. چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے, لڑکا اندھا پیدا ہوگا. یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو. اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں, اور اس کے دل میں آگ لگ جائے, پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے. کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا, کیسی کیسی باتیں کر گیا. یہ دین کا ایک حصہ تھی, میں بتا رہا ہوں. تو اطاعت والا اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا ٹائم. اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے, بڑی دلچسپ بات ہے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو, اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو, اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے, اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے, اے عورت 8 دروازے کھلیں, جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی, بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی اب بھائی ہو گیا نا, تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں, تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو, لکھایا ہو, اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو, اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو, ان تینوں کی شادی کرا دی ہو, دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو, تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا, ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا, صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے, یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی آسان ہوتی تھی تب آتے تھے, آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا. بحرین سے مال آیا تھا, بہت مال, تو سب صحابہ میں بٹنا تھا. تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول, مال یہ اس کی سمجھ اور اس کی فکر کی طرف اشارہ کر. اس کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھا ہے, اس کو معلوم ہے یہ کام برا ہے. نماز پڑھتا ہے, اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے. کسی غریب کی مدد کرتا ہے, اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. کسی غریب لڑکی کی شادی کرا کر اس کا گھر بساتا ہے, اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. لیکن جب یہی انسان کوئی برا کام کرتا ہے, شراب پیتا ہے, لیکن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے, اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں, یہ اچھا ہے یہ غلط ہے. ان ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, اور پھر تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے. اب تم چاہو تو اچھے راستے پر چل کر شکر گزار بن جاؤ, یا برے راستے پر چل کر اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ, یہ تمہارا اختیار ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, اور انسان بنانے کی حیثیت سے یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں, انہی مذاہب میں ایک بڑا مذہب اسلام ہے, اور آپ اسلام کی جب اسٹڈی کریں گے, اسلام کا جب مطالعہ کریں گے, قرآن کو جب آپ پڑھیں گے, حدیث کو جب آپ پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پورا کا پورا انسانیت سے بھرا پڑا ہے. آج پوری دنیا میں بات انسانیت کی ہو رہی ہے, مانوتا کی بات ہو رہی ہے.
کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ڈیبیٹ پر بیٹھنے والے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نہیں، نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میں انسان ہوں، میرا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اسلام ہی کی آواز ہے، ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت۔ تو یہ انسانیت بتائی کس نے ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، بھوکے جانور کو بھی کھانا کھلا دینا، آپ کے گھر میں پلنے والے جانور بھیڑ اور بکریاں ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دینا ہے، یہ سلوک ان جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کر رہے ہیں یہ کس نے بتایا؟ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی سب سے زیادہ تعلیم دی۔ ورنہ ایک دور تھا لوگوں کو لڑایا جاتا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے خونی اور خطرناک شیروں کو پالا جاتا تھا، اور بادشاہ جب کسی انسان کو سزا دینا چاہتا تھا تو شیر کو 4-5 دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چشم زدن میں 1-2 منٹ میں وہ شیر اس انسان کو پھاڑ دیتا تھا اور اس کو کھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی انسانیت نہیں تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سڑک پر مرتا ہے تو مرتا رہے، بھوک سے بلبلاتا ہے تو بلبلاتا رہے، اور کہیں کہیں انسانیت کو مجروح ہوتے ہوئے آپ ایسے موقع پر دیکھیں گے کہ ایک بے بس انسان کو پکڑ لیا گیا، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور اس کی لنچنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی ڈنڈے کھنجر پتھر جوتے چپل سب مارے جا رہے ہیں، اور اسی کے بغل میں کھڑا ہوا ایک انسان بجائے اس کے کہ اس کو بچائے وہ بچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ چیزیں آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ یہ کام جب کوئی مخصوص اور وشیش دھرم کے لوگ کریں اور اس پر کسی وشیش ویکتی کا نام لیا جائے، مثلا افغانستان میں چلے جائیے یا اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیے، جب وہاں کسی کو مارتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اور جب کسی کا قتل کرتے ہیں تو ادھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہمارے دیش میں یہی نعرہ بدل جاتا ہے جے شری رام یا زبردستی رام رام بولو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے، کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، انسانیت سے کوئی تعلق ہے؟ چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جیسس کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ رام کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارا قرآن ایسے قتل کے بارے میں کلیئر کہتا ہے، صاف کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک منشیہ کو قتل کر ڈالا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، علماء بیٹھے ہیں پوچھئے، اللہ نے مسلمان نہیں کہا، جس نے کسی ایک ویکتی کو، ایک مسلمان کو نہیں، کسی بھی ایک انسان کو اگر مار دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کوئی بدلے کے اور بنا اس آدمی کی کسی غلطی کے ایسے ہی ناحق مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل نہیں کیا، قتل الناس جميعا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری منشیہ کو، مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا۔ اس سے زیادہ انسانیت کا سبق دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ ایک منشیہ کے قتل کو، ایک انسان کے قتل کو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، جینی کیوں نہ ہو، بدھسٹ کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، کسی نے ایک کو مار دیا تو وہ ایک کو نہیں مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کو مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اس کو سچے دل سے قبول کرنا چاہیے، اس بات کو طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کوئی مسلمان کسی ہندو کو مار دے تو آپ مسلمان کا فیور کریں، یہ غلط ہے۔
اسی طریقے سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو مار دے اور ہندو بھائی اپنے اس ہندو کو بچانے کی کوشش کریں، غلط ہے۔ سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، چاہے جو بھی ہو۔ انسانیت کی عزت تو اللہ رب العالمین نے بھی کی ہے۔ مسلمان چھوڑ دیجئے، آپ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں آج میں۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کی اس آیت کو پھر سے دیکھیے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس آیت کو، آپ سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کتنا باعزت بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ چار چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ کسی دھرم سے نہیں جوڑی گئی ہیں بلکہ انسانیت سے جوڑا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو معزز بنایا ہے، ہم نے آدم کی ہر اولاد کو عزت دی ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو عزیز بنایا ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو باعزت بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر مسلمان کو باعزت بنایا ہے، بنی آدم، اللہ کہہ رہا بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، ساری اولادیں آدم کو۔ پہلے جملے پر غور کرو، یعنی سب باعزت ہیں، آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو معزز بنایا، مکرم بنایا ہے، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ پہلی چیز وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی ہو یا پھر پانی، ہم نے ان کو اس میں جگہ دی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک انسان سفر کرتا ہے، خشکی کا بھی سفر کرتا ہے، پانی کا بھی سفر کرتا ہے، ناؤ میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر صرف ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں بلکہ سب کو عطا کیا ہے۔ سمندر یا ندی یا دریا کے پانی پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، نہیں، اس پر ہندو بھی سفر کرتا ہے، مسلمان بھی سفر کرتا ہے، سکھ بھی سفر کرتا ہے، کشتیوں میں سب بیٹھتے ہیں، پانی کے شپ میں، جہاز میں بھی سب بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اور یہی حال خشکی کا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس ماروتی ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس سوئفٹ ڈیزائر ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ سڑک پر سفر کرتے ہیں تو دوسرا بھی سڑک پر سفر کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خشکی پر صرف ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، خشکی اور سمندر پانی میں بھی ہم نے ان کو سفر کرایا ہے، ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم جو پاکیزہ روزی دیتے ہیں ہم ان سب کو دیتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ کھا لیا، چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی کھا لیا۔ اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤ گے، ہم ہی چڑیل لگیں گے؟ تم نے کیا کیا بتائیے؟ ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے؟ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔ یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی۔ کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔
جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند صبر کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے، گھر میں رہے گی بھنگن بن کر اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ عجیب دستور ہے، شوہر لا رہا ہے کمارا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے۔ یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم۔ ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، اے بیٹا کیا ہو گیا؟ بیچ میں مت اٹھا کرو بھائی، پیچھے سے اٹھ جاؤ کوئی دقت نہیں ہے، سامنے سے اٹھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے، ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے بچے کا انتقال، میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے۔ ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ۔ شوہر کو ابھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے ام سلیم، جی کیا ہوا، بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ، اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے، آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، سونے دو، سو رہا ہے، سونے دو، ٹھیک ہے، تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے، سو رہا۔ کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے۔ گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی چھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں، تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے۔ پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، اب ہمارے بوتے نہ آ کے 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھاک دھاک۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل،
تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل. اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا.